تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین محترم، یہ سورۃ القریش مکی سورت ہے اور مختصر 4 آیات پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ میں حج کا پس منظر بیان کیا گیا ہے. اس اعتبار سے اس کا سمجھنا مفید ہے. فرمایا کہ لإیلاف قریش کے مانوس کرنے کے سبب، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی، اس گھر کے مالک کی عبادت کرے، اس کی بندگی بجا لائیں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک میں انہیں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے امن بخشا. یہ قریش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. قریش چونکہ کعبے کے متولی بھی تھے اور عرب قبائل میں ان کی ایک امتیازی حیثیت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا احسان یاد دلایا ہے کہ دیکھو، اس قبائلی معاشرے میں جب ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا، بدامنی کی کیفیت تھی، کوئی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا ڈاکوؤں سے اور لٹیروں سے، لیکن واحد قریش وہ قبیلہ تھا کہ جس کے قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. جاڑا ہو یا گرمی ہو، ہر طرح کے سفر کے دوران انہیں مکمل تحفظ حاصل ہوتا تھا. کیوں؟ اس کا بنیادی سبب ہے بیت اللہ، اللہ کے گھر کے. چونکہ یہ رکھوالے تھے، خدمت کرنے والے تھے، تو لہذا تمام قبائل ان کا مذہبی اعتبار سے بڑا احترام کرتے تھے. اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر خانہ کعبہ کے بعد ایک طویل مدت گزر چکی تھی، تو دین کا جو حلیہ ہے اور جو احکامات تھے اس میں بہت کچھ رد و بدل کر دیا گیا تھا. شرک کی آمیزش ہو گئی تھی، اور اسی کے نتیجے میں خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کے جو مرکز توحید بنانے کے لیے اللہ نے قائم کیا تھا، اسی پاک گھر کو 360 بتوں کی آماج گاہ بنایا ہوا تھا. تمام قبائل نے اپنے اپنے بت، اپنے اپنے نام نہاد خدا جو ہیں، وہ ان کی مورتیاں اس کعبے میں سجائی ہوئی تھی. کم و بیش 360 بت تھے کہ جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کے رکھوالے، ان کے کسٹوڈین کون تھے؟ یہ قریش تھے. چنانچہ وہ معاشی اعتبار سے بھی بڑے فائدے میں تھے کہ ان بتوں کے اوپر جو چڑھاوے آتے تھے، نذرانے پیش کیے جاتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بت تو استعمال نہیں کر سکتے تھے نا، وہ تو ان کے جو مجاور ہیں، ان کے رکھوالے ہیں، اور وہ کون تھے؟ وہ قریش تھے. لہذا وہ سارا مال و متاع، وہ تمام سونا چاندی، وہ سب جو چڑھاوے ان بتوں کے نام پر آتے تھے، وہ سب یہ ہضم کر لیتے تھے، دبا لیتے تھے، اپنے استعمال میں لاتے تھے. تو معاشی اعتبار سے بھی بڑے متمول اور مذہبی اعتبار سے تقدس کے حامل، اور مزید برآں یہ کہ ان کے قافلوں پر، آپ کو پتہ ہے کہ مکہ جو ہے وہ وادی غیر ذی زرعین تھا. قرآن حکیم نے اس کی یہی تعریف بیان کی. ایک ایسی وادی، ایک ایسا علاقہ کہ جس میں کچھ اگتا نہیں تھا، چٹیل سنگلاخ. آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو وہ سنگلاخ چٹانیں، وہ سیاہ اور بھورے جو ہے رنگ کے آپ کو پتھر اور چٹانیں نظر آئیں گی.
بے آب و گیا، تو وہاں صرف بکریاں چرانا اور یا پھر جو ہے یہ تجارت ہے، بڑا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت، قافلے تجارتی جو ہے وہ جاتے تھے، ملک شام جاتے تھے اور کہاں کہاں ان کے سفر ہوتے تھے، اور وہاں سے مال لاتے تھے بیچتے تھے، یہاں کا مال لے جاتے تھے وہاں بیچتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ۔ اور زمانہ چونکہ رسل و رسائل بالکل محدود تھے، لہذا ان قافلوں کی حفاظت کے لیے ناکافی انتظامات ہونے کے باعث وہ لٹتے بھی رہتے تھے۔ جمع پونجی سارے سال کی جو لوگوں نے لگائی اس قافلے کے اندر سرمایہ کاری کے لیے کہ جناب یہ قافلہ جائے گا اور مال و متاع جو خرید و فروخت ہوگی اس میں جو نفع ہوگا تو ہمیں بھی حصہ مل جائے گا، ان سب کی پونجی جو ہے وہ خاک میں مل جاتی تھی۔ یہ یعنی امن و امان کی صورتحال بڑی مخدوش تھی۔ واحد قریش کا وہ قافلہ ہوتا تھا کہ جس کو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اس قافلے کو چھیڑا تو یہ خانہ کعبہ سے ہمارے خدا کو نکال کر پھینک دیں گے، اس کی گردن مروڑ دیں گے۔ تو گویا کہ یرغمالی بنائے ہوا تھا انہوں نے سب کے خداؤں کو، اور خود جناب مجاور بن کے اور خوب فوائد حاصل کر رہے تھے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب نے خانہ کعبہ میں آنے والے جو چڑھاوے ہوتے تھے بتوں کے نام پر، تو اس میں بڑا ایک قیمتی سونے کے 2 ہرن کسی نے چڑھائے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہرن کی شبیہ ہو پورا اور خالص سونے کے برابر، کس قدر قیمتی ہوگا۔ تو اس نے وہ خانہ کعبہ سے چرا لیے۔ اس کا کیریکٹر جو تھا وہ شروع سے یعنی عرب قبیلے والوں کی نظر میں بھی یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، تو اس پر الزام تھا خانہ کعبہ سے سونے کے ہرن چوری کرنے کا۔ اور رشتے میں یہ سگا چچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا بدخواہ کہ جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی دعوت کے خلاف اقدامات پر تلا رہتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی بیوی ام جمیل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی تھی، وہ بہت شدید نفرت کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر طرح کی ایذا رسانی، زبانی کلامی تو معمولی بات ہے، جسمانی اذیت، گندگی پھینکنا گھر میں اور کانٹے بچھانا، تو یہ ساری جو حرکتیں تھیں تو چنانچہ قرآن حکیم میں سورت نازل کر دی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته، اس کی بیوی کا بھی ذکر آیا۔ دیکھیں نہ صرف ابو لہب بلکہ اس کی وہ بیوی کے جو پیش رہتی تھی ایذا رسانی میں اللہ کے رسول کی، حمالۃ الحطب، لگائی بجھائی کرنے والی۔ یہ اصل میں عرب کا ایک محاورہ ہے، لکڑیاں چننے والی۔ اس سے مراد مراد یہ نہیں ہے کہ لکڑیاں چن کر لانے والی، بلکہ مراد ہے لگائی بجھائی کرنے والی، جس کے لیے ہماری زبان میں محاورہ ہوتا ہے بی جمالو۔ بعض خواتین ہوتی ہیں نا جو ادھر کی ادھر لگا کے جو ہے خاندانوں میں اور لڑائی بھڑائی کرنا چاہتی ہیں، تو یہ اس کا کیریکٹر تھا اور بدتینت تھی۔ تو ان دونوں کا ذکر قرآن نے بڑے عبرت انگیز انداز میں فرمایا، حمالۃ الحطب فی جیدھا حبل من مسد، قیامت کے دن دوزخ میں اس کے گلے میں وہی رسی ہوگی جس سے وہ ایذا رسانی کرتی تھی یا لکڑیاں وغیرہ باندھتی تھی، تو یہ اس کا حشر ہوگا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ایک ایسا جوڑا تھا شوہر اور بیوی کا کہ جو انتہائی بدبخت اور اسلام دشمنی میں ایک مثالی یعنی کہ اپنا کردار ادا کرتا تھا۔ تو ان کا یہ ذکر قرآن حکیم میں کہ ایک بدترین شوہر اور بدترین بیوی۔ سورہ تحریم کے آخر میں، قرآن حکیم میں سورہ تحریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 3 خواتین کا ذکر کیا ہے، 3 قسم کی خواتین۔ یہ میں ذرا برسبیل تذکرہ ایک آپ کو بات بتاتا چلوں سورہ لہب کے حوالے سے، کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے تو مثال ہے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں میں غور و فکر کرنے سے۔ ضرب لهم مثلا
اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بڑے برگزیدہ اور بڑے اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن ان کی بیویاں جو تھیں وہ ان کے ساتھ وفادار نہیں تھیں، ان کے اس مشن میں ان کے ساتھ نہیں تھی، جس کے نتیجے میں ان کا عبرتناک انجام ہوا۔ تو گویا اس کو اگر آپ خلاصہ نکالیں اس کا تو کیا نکلے گا کہ بہترین شوہر اور بدترین بیوی، یہ ایک جوڑا ہے۔ قرآن حکیم میں شیڈز دکھلائیں، دیکھو ممکنہ شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ دنیا میں شوہر اور بیوی آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں یہ رشتہ قائم فرماتا ہے، تو اگر ایک کی نیکی دوسرے کو بھی فائدہ پہنچائے تو یہ تو ہے فائدے کی بات، لیکن اگر ایک کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہ پہنچا سکے تو محض یہ بات کہ شوہر چونکہ پیغمبر ہیں تو بیوی کو بھی رعایت مل جائے گی، ایسا اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں، اپنے اعمال کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال جنہوں نے تبلیغ فرمائی، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اتنا بڑا طوفان آیا ان کی بددعا کے نتیجے میں، روئے ارض پر ہر جاندار جو ہے وہ غرق کر دیا گیا سوائے اس کے کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار، نہ صرف انسان بلکہ حیوانات بھی۔ لہذا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ساتھ اہل ایمان اور پرندوں کے جانوروں کے جوڑے بھی رکھ لیں، اس لیے کہ اب دنیا اثر نو جو ہے آباد ہوگی اس طوفان کے بعد۔ چنانچہ ان کو آدم ثانی بھی کہا تھا۔ اتنی اونچی حیثیت، اتنے برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی، ان کے بیٹے کا بھی ذکر آتا ہے، یہاں صرف بیوی کا ذکر ہے سورہ تحریم میں، تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکی۔ اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تو آپ کو پتہ ہے، قرآن میں بارہا ان کا ذکر آیا، جب بستی پر عذاب نازل ہوا تو وہ بھی اس میں شامل تھی۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں اور اپنے اہل خانہ جن میں ان کی بیٹیاں تھیں ان کو لے کے آپ نکل جائیں، اور اس بڑھیا کو جو ہے یہیں چھوڑ دیں، اس لیے کہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ دوسری مثال آگے چل کے قرآن بیان کرتا ہے اہل ایمان کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وامرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی میں غور کرو ذرا اس معاملے میں، بدترین شوہر، خدائی کا دعوے دار، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں پہنچانے والا، ان کے قتل پر کے در پہ فرعون، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا، انتہائی پاک باز نیک سیرت خاتون۔ تو شوہر کس قدر بدبخت اور بیوی کس قدر نیک اور پاکیزہ کہ ان کی دعا کو قرآن حکیم نے محفوظ کر لی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الکافرین۔ اے اللہ مجھے اس محل کی آرام و آسائش نہیں چاہیے، میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دی، اور مجھے اس بدبخت فرعون سے بھی نجات دلا دیجیے اور اس کی اس بدبخت قوم سے بھی نجات۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور قرآن میں ان کا ذکر فرما دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو زندہ و جاوید کر دیا۔ تو قرآن نے بتلایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ ہر حال میں شوہر کے دین و مذہب کی تابع ہو۔ فرعون جیسے بدبخت اور فرعون جیسے متکبر اور ظالم انسان کی بیوی اگر مومنہ صادقہ کا کردار ادا کر سکتی ہے تو اے مردو تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں بہانے بناتے ہو حالات کے، ماحول کے؟ کیا تمہارے حالات اور تمہارا ماحول فرعون سے زیادہ بدتر ہے؟ اس بندی کو دیکھو اللہ کی کہ جس کے اوپر اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن اس نے اپنی جان دینا گوارا کر لیا، لیکن ایمان سے اور نیکی سے واپسی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو ایک مثال یہ ہے۔ تو اہل ایمان کو تشویق و ترغیب دلانے کے لیے، ان کی غیرت کو ابھارنے کے لیے اللہ نے مثال دی ہے فرعون کی بیوی کی کہ ذرا غور کرو۔ تو یہ دو مثالیں ہو گئی، ایک میں کیا تھا کہ بہترین شوہر ہے بدترین بیوی، دوسری میں کیا ہے؟ بدترین شوہر ہے فرعون اور بیوی بہترین اللہ کی پسندیدہ نیک بندی۔ تیسری مثال قرآن نے دی حضرت مریم سلام علیہا، خود بھی نیک
اور ماحول بھی ایسا پاکیزہ ان کو میسر آیا. ہیکل سلیمانی میں ان کی پرورش، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود اور ان کی شفقت. پھر اللہ نے آگے چل کر ان کے بطن سے معجزانہ انداز میں بغیر مرد سے ملے ہوئے، بغیر شادی کیے ہوئے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. بہت بڑا امتحان ہے ایک پاک باز خاتون کے لیے، ایک نیک خاتون کے لیے، کہ جس کی تربیت، اٹھان، پرورش سب کچھ مسجد کے مقدس ماحول میں ہوئی ہو. وہ ایسی سخت آزمائش سے دوچار کر دی گئی، لیکن اس اللہ کی بندی نے سر تسلیم خم کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے. اپنی والدہ محترمہ صدیقہ حضرت مریم سلام علیہا کی برات کا اللہ نے ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا اور اپنی ماں کی پاک دامنی کو ایک طویل خطبے اور فصیح و بلیغ کلام کے ذریعے سے پوری قوم کے سامنے نمایاں کر دیا کہ میری ماں جو ہے بے گناہ ہے، اس کے اوپر کوئی الزام درست نہیں. تو یہ 3 مثالیں ہو گئی: بہترین ماحول، بہترین عورت، بہترین شوہر، بدترین بیوی، اور بدترین شوہر اور بہترین بیوی. اب یہاں ایک خلا تھا، یہاں ایک سوال یا نشان اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ایک مثال یہاں بیان نہیں کی کہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی کی بھی تو مثال ہونی چاہیے، وہ یہاں نہیں ہے. اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب. ابو لہب اور ام جمیل، یہ دونوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں ذکر فرمایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا تھا، اور ان کو سیادت و قیادت اور ان کو مذہبی چودراہٹ، ان کے قافلوں کی حفاظت اور معاشی لحاظ سے ان کو خوب خوشحال کیا، اور سب کچھ اس بیت اللہ سے نسبت اور تعلق کے صدقے میں. تو یہ سارے احسانات جتانے کے بعد اب اللہ تعالی نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اتنے انعامات میرے تم پر ہیں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے، صرف اس کا قرب اور اس کی رکھوالی تم کو دیکھو کہاں سے کہاں اس نے پہنچا دی، تم سردار بن گئے. حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور کچھ لوگوں نے چاہا کہ خلافت کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی قیادت کو اپنے طور سے طے کیا جائے، تو سقیفہ بنی سعادہ میں فوراً ایک جو ہے اجلاس بلایا گیا اور اس کے اندر بڑے بڑے قبیلوں کے سردار جمع ہوئے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی، تو آپ تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ میں تم سے اور کچھ نہیں کہتا، میں تمہیں صرف ایک قول رسول سنانے آیا ہوں تاکہ جھگڑا ختم ہو. ہر قبیلہ جو تھا وہ مدعی تھا کہ ہمیں ملنی چاہیے سیادت و قیادت، ہماری قربانیاں ہیں، ہمارے اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ الائمۃ من قریش، امامت اور سیادت و قیادت قریش میں رکھی جائے، قریش میں سے منعقد ہو. یہ آپ کا فرمان تھا. اب سب کی زبانوں کو تالا لگے، جتنے قبائل تھے، جتنی ریشہ دوانیاں تھیں، ریشہ دوانیاں تو نہیں کہیں گے، بہرحال ایک انسان کی تباہ ہوتی ہے، اور اقتدار ایک ایسی چیز ہے، سیادت و قیادت ایسی پرکشش شے ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے بہہ جاتے ہیں. تو بربنائے طبع بشری یہ اگر احساسات پیدا ہوئے تو کوئی ایسی بعید از قیاس بات نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنائی، جب یہ قول رسول سنایا تو سب خاموش ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محفل میں موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ متقی بھی ہیں اور قریشی بھی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آپ اس حدیث کا سب سے بڑا مصداق ہے. ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں.
پہلی بیعت جو کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اسی مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد تو پھر مجمع ٹوٹ پڑا، اور اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنی جگہ نماز کا امام مقرر فرمایا تھا۔ دیکھیے دین میں جو ہے نا سب سے زیادہ اہم چیز ہے نماز۔ دینداری کی علامت اللہ سے تعلق اور اس کے شکر گزاری کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ نماز ہے۔ الفرق بین الکفر والایمان الصلاۃ، کفر اور اسلام کے مابین میں حد امتیاز، خط امتیاز نماز کے ذریعے سے کھینچا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفے میں برسر منبر یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ تو اہل بیت میں سے ہیں اور آپ خلافت کے زیادہ مستحق تھے۔ تو سنیے جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے کس قدر، یعنی ان کا ذہن کتنا کلیئر تھا، کوئی ابہام نہیں تھا، کوئی دل کے اندر تمنا نہیں تھی جو ان کی طرف غلط منسوخ کی جاتی۔ انہوں نے فرمایا سنو، ہمارے دین میں سب سے اہم چیز ہے نماز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں، اپنے مرض الوفات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری نماز کا امام بنایا۔ وہ ہم میں سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حالانکہ میں بھی مسجد میں موجود تھا اور اللہ کے رسول کو اس کی خبر تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اپنے جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا کیا۔ جس شخص کو اللہ کے نبی نے ہماری نماز کا امام بنایا، ہم نے اپنی زندگی کے تمام مسائل میں اس کو اپنا امام بنایا۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کس قدر کشادہ دلی کے ساتھ، کتنی مدلل انداز میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جس شخص کو اللہ کے نبی نے ہمارا امام بنایا تو ہم نے بھی اس کو اپنے لیے امام مقرر کر لیا، تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔ تو قریش میں سے ہونا یہ بہت بڑی، یعنی کہ سعادت، بہت بڑا درجہ تھا، بہت بڑا رتبہ تھا۔ تو اس اعتبار سے قریش کو اللہ نے بڑا نوازا، ان کے اوپر بڑے انعامات فرمائے، اور فرمایا کہ ان انعامات کے سبب، اس شرف کے سبب، دیکھیں نا سب سے بڑا شرف تو ان کے یہ کہ اللہ کا رسول بھی انہی کے درمیان میں سے اٹھایا گیا، آپ بھی قریشی تھے، قرشی تھے، تو کتنا بڑا اللہ نے اس قبیلے کے اوپر اپنا انعام فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرآن حکیم کی قرأتوں کی اس کے اوپر اجماع کا معاملہ آیا تو آپ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ قریش کا جو لہجہ ہے، قرآن حکیم پڑھنے میں جو لب و لہجہ، جو لغت قریش کا ہے، بس وہ برقرار رہے گا، باقی سارے لہجوں کی ممانعت ہے، جو اس سے قبل دی گئی تھی ابتدا میں کہ لوگوں کی زبانیں عادی نہیں ہوتی اور جو ہے وہ ایک مشکل چیز کو ادا کرنا ان کے لیے، تو اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی کہ اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ قرآن حکیم کی آیات کو پڑھنے کے کئی طریقے رائج تھے اپنی اپنی لغت کے۔ دیکھیں آپ اردو زبان پر بھی غور کیجئے، ہر 50 میل کے بعد جو ہے زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے، پنجابی ہو، سرائکی ہو، کوئی بھی زبان ہو، یہ زبان کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ حالات اور واقعات اور جغرافیائی حالات سے جو ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے، لب و لہجے میں فرق ہو جاتا ہے، حالانکہ معنی وہی ہوتے ہیں، لیکن اسی لفظ کو آپ کسی اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، دوسرا کسی اور طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ تو شروع میں اجازت تھی، لیکن بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب اسلامی سلطنت بہت زیادہ پھیل گئی اور خط اور کتابت مصحف بھی جو ہے وجود میں آ گئی، تو پھر جس لہجے کے اوپر، جس قرأت کے اوپر، جس لغت کے اوپر اجماع ہوا وہ قریش کا لہجہ تھا۔ اب اندازہ کریں کون کون سے پہلوؤں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، ان کا لب و لہجہ، ان کی بود و باش، ان کا سیادت و قیادت کا معاملہ، تو یہ سارے انعامات اللہ نے جب گنوا دیے، اشارہ کر دیا، تو اب فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے، لازم ہے ان پر کہ یہ اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت بجا لائیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا الْبَيْتِ، هذا اس میں اشارہ ہے اور البیت اس کا مشار الیہ ہے، مراد ہے خانہ کعبہ۔
بیت اللہ، اس گھر کے مالک، اس گھر کے آقا کی بندگی بجا لائیں، ان پر لازم ہے۔ اتنے انعامات اور اتنے احسانات کے بعد بھی اگر تمہاری گردن اس رب کے سامنے نہ جھکے تو سب سے بڑے ناشکرے اور سب سے بڑے کفران نعمت کرنے والے پھر یہی شمار ہوں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات واضح کر دی گئی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی بجا لائیں، غلامی اختیار کریں، پورے طور پر اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ رب کے جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا، فاقہ کشی اور لوٹ مار اور چھینا جھپٹی کی فضا میں ان کو امن، ان کو خوراک دی، ان کی معیشت کو بہتر بنایا۔ وآمنہم من خوف، اور خوف اور دہشت کے عالم میں ان کو اس نے امن عطا فرمایا۔ ہر طرف لوٹ مار ہے، لیکن قریش کے لیے کوئی میلی آنکھ سے بھی جو ہے اس کو نہیں دیکھتا۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ جو ان پر گنوائی گئی اور بتلایا گیا کہ ان کو چاہیے کہ وہ پورے طریقے سے سرنگوں ہو جائیں، غلامی اختیار کریں۔ یہی شکر گزاری کا صحیح طریقہ بھی ہے اور یہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ جو پیغام قریش کے لیے ہے، اب قریش کا جو درجہ تھا سو تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ کے نبی نے یہ تک فرما دیا کہ میرے بعد جو سیادت و قیادت ہے وہ قریش میں ہوگی، لیکن اس کے بعد درجہ بدرجہ جس کو جو بھی فضیلت حاصل ہے وہ اسی خطاب کے ذیل میں ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے اور اس گھر کے مالک کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کرے۔ اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، دنیا کے ارب ہا انسان کے درمیان میں ہمیں اس نے دولت ایمان عطا فرمائی۔ ہمیں کسی ہندو اور عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہمیں وابستہ کیا۔ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک کی پوری پوری غلامی اختیار کی جائے۔ یہ جو ہم نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ اسی بات کی نشاندہی کے لیے کہ ہم اس گھر کے مالک کی عبادت بجا لاتے ہیں، پوری امت میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے، سب مل کر اللہ کے بندے بن جائیں، آپس میں ان کے اندر بھائی چارے کی فضا پیدا ہو جائے اور سب کا ایک ہی مقصد ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی حج کا بھی پیغام ہے، پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے اس گھر میں حاضری دیتے ہیں، دیوانہ وار اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ سب اس تعلیم کے لیے کہ تم سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہارا مقصد وجود یہ ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کے احکامات کے سامنے جو ہے ہم سر جھکانے والے بن جائیں۔ یہی سب سے بڑا شرف ہے انسان کے لیے، بندگی اختیار کرنے سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ اسی حج کے اعتبار سے علماء نے یہ فرمایا کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ تو بہت بڑی سعادت حاصل کرتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ گزشتہ جمعے میں نے بتلایا، لیکن جو لوگ حج پر نہیں جا سکے یا جو حج کر چکے ہیں اور اپنے اپنے مقامات پر ہیں اور قربانی کے ذریعے سے وہ اپنا تعلق، اپنی نسبت اس حج کے فریضے سے قائم کرتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ قربانی جو ہے یہ تو حج کا ایک حصہ ہے اور ہم حالانکہ حالت حج میں نہیں ہے، حالت احرام میں نہیں ہے، لیکن ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ نے انعام فرمایا ہے کہ جو حج پر نہیں ہے وہ بھی اپنی نسبت جو ہے ان مناسک کے ساتھ اس اعتبار سے جوڑ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک مسئلہ آپ کو شرعی بتلا دیں کہ جو شخص ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا اور وہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو چاہیے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس کے بعد سے لے کے قربانی ہونے تک نہ ناخن تراشے نہ بال کاٹے، یعنی جیسے محرم ہوتا ہے نا، حالت احرام میں جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں، ایسی پابندیاں اپنے لیے کم سے کم اس حد تک
کہ ناخن نہ تراشے، بال نہ کاٹے، تو اس سے پہلے پہلے وہ اس کا اہتمام کر لے. تو یہ ایک فضیلت ہے، مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن قربانی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی وہ نسبت جو حج کے ساتھ اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو مزید گہرا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک عمل بتلایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ انسان ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے یہ تمام کام کر لے. ذی الحجہ کا چاند جیسے ہی نظر آئے اس کے بعد سے لے کے قربانی تک 10 دن ہیں پورے، تو اس کے اندر پھر نہ وہ ناخن کاٹے اور نہ بال ترش. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے جو احکامات ہیں ان کی حکمت سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.